الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى آخره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم بزرگ دوستو، تمام صفات خداوندی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کہیں بھی کبھی بھی کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. میرے محترم بزرگ دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. روزہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے. اس میں جو روزہ ہے، روزہ رکھنے کے جو اللہ نے حکم دیا ہے، تو لوگ بس یہی سمجھتے ہیں کہ بھوکے پیاسے رکھنا، مصیبت میں رکھنا، پریشانی میں رکھنا یہ مقصد ہے. مقصد ایسا نہیں ہے. اس کو شاعر نے بتایا ہے کہ حق کو باطل سے الگ یوں اقلا کرتے ہیں، حق کو باطل سے الگ یوں اقلا کرتے ہیں، جس طرح پھول کو کانٹوں سے جدا کرتے ہیں. روزہ جو ہے یہ امر خداوندی ہے. جو لوگ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے بس روزہ رکھیں. جو ایمان والے ہیں ان کو لیے بتا رہا ہوں، جن کا ایمان ہے ایک اللہ پر، نبیوں پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، جہنم پر، جنت پر، میدان حشر پر، قبر کی زندگی پر، قبر میں سزا جزا پر، یہ تو اللہ کا حکم سمجھ کے روزہ رکھ لیں گے بس. لیکن جن کا ایمان نہیں ہے ان کے لیے بتا رہا ہوں، جو نہیں مانتے اللہ کو، جن کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے، جنت اور جہنم کو نہیں مانتے، ان کے لیے حکمت فائدہ یہ بتاتا ہوں. ایک آدمی غیر مسلم پوچھ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو آدمی مسلمان ہو جائے گا اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دن بھر بھوکے پیاسے رہنا پڑتا ہے، تو یہ اطمینان کی زندگی کہاں؟ کسی کو بھوکے پیاسے رکھنا، تڑپانا، یہ تو ظلم ہے. اور اسلام کا حکم ہے کہ روزہ رکھو. تو دن سارے بھوکے پیاسے رکھنا دھوپ کے موسم میں، یہ تو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. غیر مسلم نے ایسا سوال کیا. ہم لوگ تو روزہ نہیں رکھ سکتے، جواب کہاں دیں گے؟ علم حاصل کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے. اس میں فائدہ کیا ہے؟ کیوں اللہ نے حکم دیا ہے؟ وہ تو ایمان والے ہیں جو رکھ لیں گے، کوئی مطلب نہیں. فائدہ ہے کہ نقصان ہے کہ کیا ہوگا کہ کیسے ہوگا، اس کا مطلب نہیں. میرے رب کا حکم ہے، میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے اللہ سے محبت کی وجہ سے اس کی بات مانتا ہوں. کیا ہے کہ کیا ہے کی ضرورت نہیں. لیکن جو نہیں مانتا ہے آپ اس کو کیسے سمجھائیں؟ اس کے لیے علم ہونا چاہیے. علم رہے گا تب نہ سمجھائیں گے. اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. اللہ نے یہ حکم جو دیا ہے اس لیے حکم دیا ہے انسانوں کو. انسان کے اندر عقل بھی ہے، خواہشات بھی ہے.
اور روزہ رکھنے کا حکم اس لیے ہے کہ روزہ رکھ کے خواہشات کو مغلوب کرنا ہے، دبانا ہے، عقل کو غالب رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ عقل والا ہے۔ دوسری مخلوق اور بھی ہیں، وہ عقل والے نہیں ہیں، تو ان پر خواہشات پہ غلبہ رہتا ہے، کھانا پینا، پیسہ کمانا، اونچے اونچے عہدے میں جانا، اوپر اٹھنا، بلند ہونا۔ وہ بلند ہوتے ہوتے خدا بھی بن جائے گا، وہ خدائی کا نشہ بھی چڑھ جائے گا۔ ان خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ روزہ رکھے گا نہیں، کتنا بھی نشہ ہو، پیسہ ہو، دھن ہو، دولت ہو، تکبر ہو، 12 بجے سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں، 12 بجے تک ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ میرا پیسہ ہے، میرا بلڈنگ ہے، یاد آتا نہیں، ہاں اندر قل هو اللہ احد چالو ہو جاتا ہے۔ بلڈنگ ہے، عمارت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، ہم سرکار ہیں، حکومت ہماری، یہ سب یاد آتا نہیں وہاں۔ پیٹ میں اندر پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے یہ؟ تکبر، نشہ، یہ سب توڑنے کی چیز ہے۔ یہ عقل کو غالب رکھنا ہے، اس لیے حکم دیا ہے کہ روزہ رکھو۔ یہ تو انسان ہونے کی وجہ سے ہے کہ بھائی تو اشرف المخلوقات ہے، عقل کو غالب رکھ، خواہشات کو نہیں۔ پھر اس میں جسم کو فائدہ بہت ہے، اتنا فائدہ ہے جسم کو روزہ رکھنے کی وجہ سے، اگر میں فائدہ گنوانا شروع کر دوں تو ثواب کے نیت سے کوئی نہیں روزہ رکھے گا، وہ فائدے کی وجہ سے روزہ رکھنا شروع کر دیں گے۔ روزہ رکھنے سے جسم کو اتنا فائدہ ہے، اتنا فائدہ کہ اگر روزے کے فوائد گنوا دوں تو کوئی ثواب کے لیے روزہ نہیں رکھے گا، فائدے کے واسطے سب رکھنے لگیں گے، اتنا زیادہ فائدہ ہے جسم کو۔ ایک دو فائدے آپ کو بتا رہا ہوں، بس زیادہ نہیں بتائیں گے، نہیں تو پھر فائدے کے اندر چلے جائیں گے آپ۔ 2008 میں جاپان میں کینسر کا دوا بنایا ڈاکٹروں نے، سائنٹسٹوں نے، ہنگامہ ہوا، شور شرابہ ہوا خوب، وہ ایوارڈ بھی، روپیہ پیسہ انعام بہت کچھ مل گیا، سب کچھ لے لیا سائنس والوں نے، ڈاکٹروں نے۔ تو کہا دوا کیا ہے بھائی کینسر کا، یہ بتا۔ کہا دوا ہم کچھ نہیں بنایا ہے، بس پرہیز ہے اس کے لیے، تو کرنے کی چیز ہے، کھانے کے لیے ہے۔ کہا وہ کیا ہے بھائی؟ کہا روزہ رکھو 30 دن کنٹینیو، جیسے مسلمان لوگ رکھتے ہیں، وہ سارا کینسر خود بخود ختم ہو جائے گا روزہ رکھنے سے۔ تو کہا کہ ایسا مت کرو، سب یہودی لوگ ہیں، آگے بڑے بڑے عہدوں میں WHO ہو گیا، ایسے بڑے بڑے ہیں نہیں ہمارے ڈاکٹری معاملے میں، یہ سب کون ہے؟ یہودی ہے۔ کہا کہ ویسا مت کہو کہ 30 دن روزہ رکھو، مسلمان جیسے رکھتا ہے ویسا، ویسے نہیں بولو، بولو کہ خالی روزہ رکھو 10-15 دن، صحیح ہو جائے گا۔ کتنا لوگ دشمنی رکھتا ہے مسلمانوں سے، اندازہ لگائیں آپ۔ وہ ڈاکٹر ہے، ماہر ہے، سائنسسٹ ہے، سمجھ گیا، اس کے اندر پہنچا، اور روزہ کو اس نے بتایا کہ 30 دن رکھنا ہے، کنٹینیو رکھنا ہے۔ اور جیسے مسلمان رکھتا ہے 4:30 بجے کھانا پینا بند، اب 6:30 بجے کھانا ہے، ویسے رکھو گے تو کینسر کے جراثیم ختم ہوں گے۔ یہودیوں کی دشمنی آگ لگ گیا، کہہ رہا ہے ویسا مت بولو، نیوز میں، پیپر میں، اخبار میں، چینل میں، ریڈیو میں، ٹی وی میں ایسا مت دکھانا، نہیں تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ ویسا بولو کہ معمول سے بھوکے رہو 10-15 دن۔ دشمنی دیکھو، ڈاکٹر لوگ وہاں پہنچ گئے ہے تو بھی ان کی دشمنی ختم نہیں ہوئی۔ کیسی دشمنی ہے؟ اسے ویسا روزہ رکھنے سے کینسر ختم کیسے ہوتا ہے وہ آپ سمجھیے۔ ہم لوگ جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں روزانہ، سالن، روپیہ، یہ ترکاری، سالن، مسالہ، گوشت، چکن، مٹن، تیل، سیل، آئل، شربت، سوڈا، پانی، کولڈ ڈرنک، یہ جو کھا پی رہے ہیں ہم لوگ، تیل رہتا ہے، کیمیکل رہتا ہے بہت ساری چیزوں میں، وہ جسم کے اندر جا رہا ہے اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، نکلتے بھی ہیں، بنتے بھی ہیں، بہت کچھ ہوتے رہتا ہے جسم کے اندر خود بخود۔ تو یہ جو ہم لوگ کیمیکل کھا رہے ہیں، اب کیمیکل تو پانی میں بھی ہے، پانی میں بھی آ گیا بھائی۔ اب یہ فروٹس وغیرہ جو کھاتے ہیں، شربت تو کھانا ہی نہیں ہے، پانی جو سیدھا سادہ چیز، اس میں بھی کیمیکل آ گیا۔ تو یہ سب جو ہم کھا رہے ہیں، اندر میں جراثیم بنتے ہیں کینسر کے،
मसाला जार, आज कोई चीज़ खाने पीने की बना पैक हो गया, आप 3 महीना के बाद खा रहे हैं, ऑटोमेटिक कैंसर के जरासीम उसमें आ गया। अब उसको जो भी खाएगा जिस्म के अंदर कैंसर वाला जरासीम आ जाएगा। तो ये जो रोज़ा रखेंगे कंटिन्यू 30 दिन 29 दिन रमज़ान के महीने में, तो उससे होगा क्या, रोज़ाना रखना है। ये नहीं कि हम कभी एक बार रख लिए तो बस, ऐसा नहीं, कंटिन्यू रखना है 29 दिन या 30 दिन जो भी हो, रोज़ाना। तो उससे क्या होगा कि सुबह शादी से पहले खाना पीना बंद करते हैं, 12 बजने के बाद जो खाया पिया है, जितना पानी है, दम है, दरूद है अंदर, सब खत्म हो जाएंगे। अब हज़म करने की जो मशीन है उसको कुछ चाहिए, वो खामोश रहता नहीं, आप खामोश हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो खामोश होने को तैयार नहीं है, उसको चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए, मसलने, कीमिचने, हजम करने। क्या करेगा, अंदर तो कुछ है नहीं, सब खत्म हो गया, तो करेगा क्या, यही जो जरासीम है ना हमारा अंदर केमिकल का, फ्रूट्स का, ये जो पैक होके आते हैं 6 साल के, 3 महीने के, 6 महीने की चीज़ें जो खा रहे हैं, इसकी जो जरासीम है अंदर में कैंसर वाला, उन जरासीम को अंदर में पीसना शुरू करता है। अंदर जो मशीन है पेट में हजम का, वो मशीन उन जरासीम को पीसना शुरू कर देता है, पीसते रहता है, पीसते रहता है, ये भागते रहते हैं, ये जरासीम जिस्म में इधर से उधर दौड़ते हैं, भागते हैं, ये पकड़ के पीसते रहता है, वो पीसते पीसते ख़त्म होते हैं। दिन भर में 10-15 जरासीम ख़त्म, जब तक शाम हो गया, रोज़ा खुला नहीं, फिर आ गया। अब इसको दूसरा कुछ मिल गया हजम करने के लिए, फिर कल रोज़ा रखेगा, 12 बजे के बाद फिर कैंसर के जरासीम जितने ने पकड़ पकड़ के अंदर खींचेगा। ऐसे ही कंटिन्यू चलते चलते 29 दिन में, 30 दिन में अंदर में जितना भी कैंसर के जरासीम है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। ये तो अल्लाह ने हुक्म दिया है, बस मुसलमान है हम, आमन्ना व सद्दक़ना, या अल्लाह तूने हुक्म दिया, हमने मान लिया, बस हमें जानते क्या है कैसा है। लेकिन फ़ायदे देखो क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रख के दिखाया, बताया, खुद रखा, सहाबा से रखवाया, अब बता दिया कि अमल करो, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दिया, जो तहज़ीब दिया मदीना में मुसलमानों को, एक ईसाई डॉक्टर हकीम मदीना में आया इलाज करने के लिए, डॉक्टर था माहिर एकदम। इलाज उसका क्या सीखा था वो, पेट दर्द, गैस ट्रबल, हजमात ख़राब होना, जुलाबा होना, ऐसी चीज़ों के बारे में डॉक्टर था वो। मदीना में आके अपना डिस्पेंसरी खोल के बैठ गया, 6 महीना तक बैठा रहा, कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया 6 महीना तक। वो स्पेशल जो माहिर आदमी था पेट के मामले में, वो 6 महीना तक उसके पास कोई भी नहीं आया। तो कह रहा यार मैं बस्ती में आया हूँ या कब्रिस्तान में आया हूँ, इलाज कराने कोई आता ही नहीं है, कहाँ हम दुकान खोल दिए। वो अपना बढ़िया बिस्तर उठाया, अपना दुकान वगैरह सब बंद किया और चल दिया। वहाँ से जब जाने लगा तो किसी साहबी ने सुन लिया था, वो आदमी जो कह रहा था ना डॉक्टर कि मैं बस्ती में आया हूँ दुकान करके इलाज मुआवजा करने, या कब्रिस्तान में आया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। कोई आया नहीं 6 महीने तक। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात किसी ने पहुँचा दी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस डॉक्टर से, ईसाई डॉक्टर था, उससे बात किया, कहा भाई हम लोग वैसे खाते नहीं, दम पीने से खा गए और पेट खराब हो रहा है, गैस्ट्रिक हो रहा है, ये हो रहा है। अक्सर तो फाके से रहते हैं, खाए भी तो थोड़ा सा खाते, इतना खाते हैं कि भूख लगते रहे और छोड़ के उठ जाते हैं। हमने जो तहज़ीब दिया है मुसलमानों को, ऐसी तालीम दी है कि खाना खाओ पियो, इतना खाओ कि भूख भी थोड़ा सा लगते ही रहे, बाकी ही रहे, और छोड़ के उठ जाओ, दम पे नजर के डाल देना अंदर। ऐसे खाएगा तो पेट कभी भी खराब नहीं होगा। तो किसी का पेट खराब नहीं होगा तो आपके पास आएंगे क्यों? तो आदमी कह रहा यार ये फार्मूला तो हम बताते हैं, ये तुमने कैसे बता दिया है? क्या पैगंबर है? पैगंबर दुनियावी चीज़ भी अगर आपको बताएं तो अपनी मर्ज़ी से नहीं बताते हैं, वो भी अल्लाह की तरफ से आता है उनके पास। तो ज़िंदगी गुजारने के हर मोड़ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है, बताया है। तो रोज़ा रखने से ऐसे ऐसे फ़ायदे हैं।
ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں بھوکے پیاسے کون رہا تھا مر جاتی ہمیں. ارے مر گیا تو اچھی بات ہے نہیں. جس رب کا کلمہ پڑھتا ہے, جس کو ایک اللہ مانتا ہے, اس کے نام سے بھوکے پیاسے رہ کے اس کے پاس چلا گیا, اچھی بات ہے. ڈرنا کی کیا ہے؟ روزہ رکھ کے مر گیا کتنا بڑا خوش نصیب ہے. اور رب بھی کہے گا تو میرے لیے روزہ رکھتے ہوئے مر گیا. ارے زندہ بھی رہتا تو میں شام کو تیری مغفرت کر دیتا, تو مر کے میرے پاس آ گیا. جس کے لیے روزہ رکھا تھا اسی کے پاس چلا گیا, وہ تو ایسے ہی خوش ہو جائے گا. لیکن مریں گے نہیں. آدمی کے اندر اللہ نے اتنا کیپیسٹی رکھا ہے کہ بغیر کھائے پیے 50 گھنٹہ زندہ رہ سکتا ہے. بغیر کچھ کھائے پیے 50 گھنٹہ لگاتار زندہ رہ سکتا ہے, مرے گا نہیں. کسی نے آپ کو بتا دیا مر جائیں گے؟ یہ کم ہمتی ہے. ہمت پہلے ہی ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں. غریب میرے سے ہوتا نہیں, مجھے یہ بیماری لگ گئی, ایسا ہوگی. پہلے ہی ہمت ہار گیا, بزدل بن گیا, ڈرپوک بن گیا. ورنہ مر کیسے جائے گا یار؟ مرے گا نہیں. تو یہ ہمت ہارنا نہیں ہے, برداشت کرنا ہے, مضبوط رہنا ہے. روزہ رکھ کے مضبوط رہنا ہے. کوئی بیماری ایسی ہے خاتمے پڑ گیا ہے بیچارہ, اسے ہر منٹ گلوکوز ڈالنا, ماترے ڈالنا, ویسی مصیبت میں الگ بات ہے. ہٹے کٹے ہیں, نوجوان ہیں, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. روزہ رکھنا بولے تو میرے سے ہوتا نہیں, میرے سے ہوتا نہیں. وہ ہمت پہلے ہی ہار گیا ہے. اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اس لیے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں. ایمان کی وجہ سے طاقت جسم میں پاور بنتا ہے. ایمان کی وجہ سے جتنا اللہ کے فرما برداری کریں گے اتنا آدمی مضبوط رہتا ہے, ہمت نہیں ہارتا. تو اس لیے یہ بہانے کہ میرے سے ہوتا نہیں, روزہ رکھنے مشکل ہے, ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے حکم دیا ہے, میرے رب کا حکم ہے, یہ سمجھیں. پھر ادب کا مہینہ ہے. مان لیجیے آپ نہیں رکھ رہے ہیں, روزہ رہنے پر طاقت نہیں ہے, واقعی میں مجبوری ہے, پریشانی ہے, تو کیا باہر چل پھر کے کھانے بھی آپ روک نہیں سکتے؟ چلتے پھرتے چائے پی رہے ہیں, سگریٹ مار رہے ہیں, کیا یہ بھی نہیں ہو سکتا؟ ارے بھائی اس سے بھی نہیں رک سکتے. مان لو روزہ رکھا تو مر جائے گا, تو بازار میں بیٹھ کے چائے لے پیے گا تب بھی مر جائے گا کیا خیال ہے؟ نہیں رکھ پایا یار, مجبوری تھی تمہارے حساب سے, تمہاری سوچ کے مطابق, خیال کے مطابق نہیں رکھ پائیں گے, مر جائیں گے. تو کیا روڈ میں بیٹھ کے چائے نہیں پیے گا تب بھی مر جائے گا؟ اس کو تو اندر بیٹھ کے پی سکتا ہے نہیں, گھر میں چھپ کے کھا پی سکتا ہے نہیں. یہ چائے بھی نہیں پیے گا بازار میں تو مر جائے گا, کیا خیال ہے؟ تو یہ سب بہانے ہیں. اگر واقعی میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا, اگر موت کا احساس ہوتا, اگر یہ خیال ہو دماغ میں کہ مجھے میرے رب کے پاس جانا ہے, تو روزہ نہیں بھی رکھا ہو تب بھی چھپ کے کھائے گا پیے گا. ہمت نہیں ہوگی اس کو کہ کسی کے سامنے ہم کھائے پیے. لیکن اس نے گڑبڑ کر دیا ہے, خدا سے بغاوت کیا ہوا ہے, اندر سے بدمعاش ہے, غداری کا ذہن بنا لیا ہے. اس لیے روزہ بھی نہیں رکھے گا, بہانہ کرے گا, اور چلتے پھرتے راستے میں چائے بھی کھائے گا, پیے گا, سگریٹ بھی مارے گا. یہ اس کو بیماری نہیں ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے, کوئی عذر نہیں ہے, یہ دھاندلی ہے, دھاندلی. اس لیے خیال رکھیں, اللہ سے بغاوت کر کے کبھی بھی کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے. جس نے بھی بغاوت کیا ہے برباد ہوا ہے. آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, بیمار ہیں, جو کہہ رہے ہیں منہ سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ سچ بول رہے ہیں, اللہ بہتر جانے. یہ جو چلتے پھرتے راستے میں کھا پی رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کون سی بیماری ہے بھائی؟ یہ راستے میں بیٹھ کے جو چائے پی رہے ہیں یہ کون سی بیماری ہے؟ یہ بیماری ہے, بدمعاشی ہے, بدمعاشی. اس لیے خیال رکھیں, ایسی حرکت نہ کریں. اگر آپ چائے پی رہے ہیں, آپ کو دیکھ کے 10 آدمی روزہ نہیں رکھا, یار یہ اچھا ہٹا کٹا آدمی ہے, بڑا شوکر ہے, مسلمان ہے, یہ نہیں رکھتا تو میں کہیں کو رکھنا. تو آپ جو نہیں رکھے اس کا گناہ تو ہوا ہی. یہ جو 10 ارادہ کیا نہیں کہ ہم بھی نہیں رکھیں گے, وہ والا بھی آپ کے کھاتے میں آئے گا. سمجھ آ رہی بات؟ آپ جو روزہ نہیں رکھے وہ گناہ تو آیا ہی آپ کے نام اعمال میں.
یہ جو 10-15 آدمی آپ کو دیکھ کے روزہ چھوڑ دیا نہیں، یہ 10-15 والا بھی آپ ہی کے کھاتے میں آئے گا. اس لیے خیال رکھیں. آپ واقعی میں بیمار ہیں، کچھ مجبوری ہے، نہیں رکھ سکتے تو چھپ کے کھائے پیے، کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ یہ آدمی روزہ ہے کہ نہیں ہے. کھلا کھلا چلتے پھرتے مین روڈ میں بیٹھ کے کھا پی رہے ہیں، پھر اللہ کا عذاب آئے گا تو دعائیں کریں گے، مانگیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے. اللہ بھی کہے گا یار کیسا آدمی ہے تو. روزہ نے تو بہانہ کیا تھا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہوں، مر جاؤں گا، لیکن یہ روڈ میں چلتے پھرتے کھایا تو اس دن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو کوئی کوٹ رہا ہے، پیٹ رہا ہے تو پٹاتے رہو، مدد بھی نہیں آنے کی، نہیں کرتا مدد. اس لیے خیال رکھیں اللہ کے ساتھ جن کا تعلق صحیح رہے گا. شریعت میں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا روح نکل رہا ہو آپ روزہ رکھو، ایسا حکم نہیں کیا، ایسا حکم تو نہیں ہے. واقعی میں اگر آپ کو مجبوری ہے تو کم سے کم چھپ کے تو کھا پی سکتے ہیں نہیں، لیکن یہ چلتے پھرتے کھا پی رہے تو یہ مجبوری ہے یا بدماشی ہے؟ یہ مجبوری نہیں ہے، بدماشی ہے. اس لیے خیال رکھیں بدماشی نہ کریں. بڑے بڑے چلے گئے، فرعون جیسا بادشاہ، کبھی اسے درد نہیں، بخار نہیں، سردی نہیں، الرجی نہیں. پھر دیکھے تو حکومت 400 سال تک درد نہیں آیا، ساری حکومت اس کی ہے، سب اس کے تابع ہیں، نوکر خادم غلام ہے سب. خدائی کا دعویٰ کر دیا، نشہ چڑھا اسے، نشہ. آخر کیا کیا ہے؟ یہ سب خدائی چھوڑ کے گیا نہیں تو اتنا رکھ کے بھی کچھ کام نہیں آیا اسے. تو ہمارے پاس کیا ہے بھائی؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم بغاوت کر کے کیا کر لیں گے؟ وہ خدا بنا ہوا تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا تھا. کیسے اللہ نے ذلیل کیا ہوا ہے، کتنی بری طریقے سے ذلیل ہو رہا ہے، پڑا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں گے نا آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اس کی شکل. ابھی بھی مصر میں موجود ہے، وہ خدا بنا ہوا تھا. اس کی شکل دیکھو تم کو جان نکل جائے گا ڈر کے مارے. یہ منحوس کی شکل دیکھو کیسی ہے. لوگ اس کو دیکھ کے نفرت کرتے ہیں، اور اس کو گھمنڈی اور نشہ کیسے چلا ہوتا ہے؟ ہم خدا ہے کہہ رہا تھا، خدا ہے، ہم ہی اللہ ہے کر رہا تھا. اللہ نے کیسے ذلیل کیا ہے؟ تو اللہ سے بغاوت کر کے کوئی بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھا لیں. اللہ کے ساتھ بدتمیزی کر کے کبھی بھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے خیال رکھیں، دماغ میں بیٹھا کے رکھیں. اگر واقعی آپ مجبور ہے تو اس کا مسئلہ ہے شریعت میں، آپ اس کو پوچھیں، معلوم کریں. کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھتا ہے مسئلہ. اچھا لگتا ہے کہ سارے کے سارے مفتی ہیں، سب کے سب مفتی ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. اگر واقعی میں آپ مجبور ہیں تو پوچھیں کہ حضرت مجھے ایسی پریشانی ہے، بیماری ہے، اس کا کیا حل ہے. تو ہم نے تو پہلے ہی غداری کر دیا ہے، ذہن میں بٹھا کے رکھے ہوئے، نہیں رکھنا ہے. میرے سے ہوتا نہیں بات، پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے. آپ سوچیں، ایک بچہ ہے 15 سال کا، وہ روزہ ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، دینی ماحول میں پرورش پایا ہے. ایک ہم ہیں 30 سال کے، 40 سال کے، 20 سال کے، اب ہم سب اسپرائٹ مار رہے ہیں روڈ میں کھڑا ہو کے. کیا ہم اور وہ بچہ 15 سال کا جس کا ہونٹ سوکھ رہا ہے پیاسے ہے تو بھی روزہ ہے، کیا وہ اور آپ دونوں اللہ کے نزدیک برابر ہیں؟ کبھی ہو سکتا ہے ایسا؟ اب سوچے بھائی، ایک بچہ ہے 17 سال کا، وہ روزہ ہے، 30 روزہ رکھ رہا ہے، اور ہم 30 سال کے ہیں، ایک بھی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں. کیا وہ بچہ اور میں دونوں اللہ کے نزدیک برابر ہو سکتے ہیں؟ سوچ کے دیکھو بھائی، دونوں کا مقام اللہ کے نزدیک برابر ہو سکتا ہے؟ اس لیے بغاوت نہ کریں. آپ کو کچھ مجبوری ہے تو روزہ رکھیں. روزہ رکھیں جب تک چلنا چلنے دیں. 12-1 بج گیا، آپ نڈھال ہو گئے، پڑ گئے، اب نہیں کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو کھا بھی جائیں، دوا کھا جائیں، باقی بھی جائے کچھ تو کر لیں. لیکن آپ پہلے رکھیں تو صحیح، ہمت کرو بھائی.
اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہمت تو ہم نے پہلے ہی کما دیا کہ ہم سے نہیں ہوگا، فیصلہ پہلے ہی کر دیا، تو آپ کھا کر روزہ رکھے گا؟ پہلے ہمت کرو، پہلے ہی رمضان آنے سے پہلے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نہیں رکھ پائیں گے، میں مر جا تو باغ سے ہوتا نہیں، رمضان آنے سے پہلے ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ ارادہ کرتے نہیں، اللہ توفیق دیتا نہیں، ایسے ہی مر جائیں گے۔ ایسا تھوڑا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو رمضان یہ ٹکا رہے گا، میں یہیں رتبہ جاتا نہیں۔ ارے آپ رکھو یا نہ رکھو، یہ رمضان گزر جائے گا، شوال آ جائے گا، سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، یہ رمضان چلا جائے گا، شوال آ جائے گا، پھر آپ کے نام اعمال کالا ہو جائے گا۔ اس لیے خیال رکھیں، ہمت کریں، اپنے اپنے بارے میں ہر ایک آدمی سوچے۔ اللہ ناراض ہو جائے گا تو کون بچائے گا بھائی؟ وہ ناراض ہو جائے گا تو کون بچائے گا؟ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، سوچ بدلیں، ذہن بدلیں، اپنا مزاج بنائیں۔ اللہ راضی ہوگا تو مشکلیں پریشانیاں ساری کے سارے حل ہوں گے۔ اللہ کو ناراض کریں گے تو کوئی پریشانی حل نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور پھر اس کے پاس جائیں گے تو عذاب دے گا۔ کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤ گے؟ کیا شکل دکھاؤ گے اللہ کو؟ اس لیے ارادہ بدل دیں، آپ رکھیں، جب برداشت سے باہر ہو جائے تو کھا پی جائیں، کیا کرے گا؟ شریعت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ تم مر جاؤ لیکن روزہ رکھے رہو، ایسا مسئلہ نہیں ہے بھائی۔ آپ کو کس نے بتا دیا؟ کس نے بتایا آپ کو ایسا ہے کہ روزہ رکھنی تو رکھے رہو، مر گیا تو مر جانے دو لیکن توڑنا نہیں؟ کون بتایا؟ یہ مسئلہ اپنے بنا لیتے ہیں گڑ سڑ کے غلط سلط، پھر اس کو شریعت کو بھاری سمجھتے ہیں، شریعت کو مشکل ایک دم سمجھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں، جب تک برداشت ہو رہا ہے ٹھیک ہے، چلنے دے چلنے دے، ایک دم برداشت سے باہر ہو گیا، آپ پڑ گئے، کھڑا تھے، بی پی سی پی ہائی ہوا کہ لو ہوا کہ گڑبڑ ہوا، نیچے پڑ گئے، کھا پی جاؤ، کیا کرے گا؟ لیکن پہلے رکھو تو صحیح۔ اس لیے ذہن بدل کے رکھیں، بہانے نہ کریں۔ اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ آپ 10 سال کے بعد کیا سوچیں گے اللہ ابھی سے جانتا ہے، معلوم ہے؟ وہ کتنا بڑا علم والا ہے، وہ کتنا بڑا علم والا ہے۔ آپ 10 سال کے بعد کیا سوچیں گے اللہ ابھی سے جانتا ہے بھائی۔ ہاں یہ مت سوچے گا کہ ہم بیمار یہی کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں تو اللہ وہی سن لے گا۔ وہ بیماری دینے والا وہ، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بیمار کیا ہے کہ نہیں۔ شفا دینے والا وہ، اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر کیپیسٹی ہے روزہ رکھنے کی یا نہیں۔ کس کو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم بیمار ہیں؟ کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ اس لیے خیال کریں، اپنے رب سے تعلق صحیح کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ بغاوت نہ کریں، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں۔ یہ کچھ لوگوں کا مزاج ذہن یہ ہے کہ رمضان میں یہ چندہ صدقہ خیرات زکوٰۃ فطرہ عشرہ دیں گے، مسجد میں چندہ دیں گے، جو بھی مزاج ہو، ایسا مزاج صحیح نہیں ہے۔ مزاج کہنے سے بنایا ہے کہ رمضان میں 1 روپیہ صدقہ کریں گے تو 70 روپئے کے برابر ثواب ملے گا۔ اچھی بات ہے بھائی، ملے گا، لیکن اگر آپ کا بھائی، اچھی طرح سن لیں، ہم لوگ آپس میں لڑ کے مر جاتے ہیں، جب دوسروں سے لڑنے بولو تو دم نہیں ہے، آپس میں خوب لڑتے ہیں، وہی بولو لڑنے دوسرے سے جب لڑیں گے نہیں بات میں سوتا نہیں ہے، ہٹ کیسے کیا ہے؟ آپ کا بھائی غریب ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، مجبور ہو گیا، بیمار ہو گیا، 10-15 ہزار قرضہ میں ڈوب گیا، وہ قرضے والے اسے مانگ رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے 10 لاکھ 15 لاکھ، وہ 10,000 قرضہ کے واسطے پریشان ہے، دے نہیں پا رہا ہے، وہ قرضے والا اس کو پریشان کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بھائی کی وہ 10,000 روپیہ دے کے قرضہ چکوائیں، آپ کو 10 لاکھ خرچہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا ملے گا بولو؟ 70 روپیہ میں اور 100 روپیہ میں آپ رو رہے ہیں کہ رمضان میں 1 روپیہ خرچہ کریں گے تو 70 روپیہ خرچہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ آپ کا یہ جو بھائی پریشان ہے، اپنا بھائی 1 ماہ کے پیٹ سے پیدا، اس کی بات بتا رہا ہوں،
وہ جو پریشان ہے، قرضہ میں ڈوب گیا، بیماری میں مصیبت میں چلا گیا، آپ اس کو 10,000 دے کے مدد کریں، 10 لاکھ خرچہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ 10 لاکھ 70 روپیہ کے لیے سارا صدقہ خیرات زکوٰۃ روک کے رکھے رہتے، رمضان میں کریں گے، رمضان میں کریں گے۔ تو اپنے بھائی کی مدد کر، اپنے چھوٹے بھائی کی ہیلپ کر، 10,000 دے، 10 لاکھ خرچہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ 70 روپیہ کے لیے سال بھر روک کے رکھے رہتے ہیں۔ وہ تمہارا جس خون سے تو بنا ہے، اسی خون سے وہ بھی بنا ہے، تمہارا بھائی ہے، رشتہ داری نبھاؤ، رشتہ داری کو بچاؤ، اس کی مدد کرو۔ 10,000 سے آپ مدد کریں گے تو اوپر والا ہے نہیں، آپ کو 10 لاکھ خرچہ کرنے کا ثواب دے گا۔ رشتہ داری تو سمجھتے ہی نہیں یار، رشتہ داری کو ہم نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ جتنا زیادہ ہو جائے لڑ جھگڑ کے، وہ ادھر ہے یا ادھر ہے، آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں، اپنی بہن غریب ہے اس کی مدد کرنے میں کتنا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اپنی کمائی اٹھا کے دے دیں گے، اٹھا کے آدھا حصہ بانٹ دیں گے اپنی کمائی میں سے۔ لیکن اتنا ہم لوگوں کو بھائی سے، بھائی بہن سے اتنا لڑائی جھگڑا ہے، اتنا لڑائی جھگڑا ہے، برکتیں نہیں گھر میں، ٹینشن پریشانی میں مصیبت میں سب ڈوب گیا ہے۔ اس لیے رشتہ داری کا بھی خیال کریں، رشتہ داروں کو زکوٰۃ صدقہ خیرات دینے میں اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ پھر مدرسہ ہے، مسجد ہے، جو بھی ہے، تو آپ چندہ آپ ہی کو دینا ہے، ہم ہی کو دینا ہے، فرشتہ نہیں آئے اوپر سے مدرسہ میں جو چندہ۔ کہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو فرشتے نہیں آ کے چندہ کٹوائیں گے کہ بھائی میں دے رہا ہوں مسجد بنا، ہم ہی لوگ کو دینا ہے۔ جہاں بھی ضرورت پڑے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔